बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इटालियन वर्क परमिट सिक्योर कर लिया है तो इसके बाद क्या स्टेप्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फॉर द अपोस्टाइल और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो कि आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं। सो स्टे ट्यून, ये वीडियो आखिर तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे इटालियन एम्बेसी में सबमिट करवाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट विल बी लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको डी टाइप फॉर्म कहते हैं। और इसमें 3 पेजेस होते हैं और हर पेजेस के ऊपर तकरीबन आपके जो एप्लीकेंट होता है उसके 3 सिग्नेचर्स हमें चाहिए होते हैं। इसको बड़ा एक्यूरेटली और नीटली आपको फिल करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आते हैं एप्लीकेंट के 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स। अच्छा, ये इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इटालियन एम्बेसी की। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएंगे। वैसे नॉर्मली जो जेरी ऑफिसेस के सामने जो प्रिंटिंग वाले बैठे होते हैं, दे नोज बेटर अबाउट इट, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और उधर ही आप फ्रेश पिक्चर्स बनवा सकते हैं। एंड दैट विल बी मच बेटर कि आपके फ्रेश पिक्चर्स बने हों। कोशिश करें कि जब आप पिक्चर लें आपने प्रॉपर हेयर कट किया हो, बियर्ड प्रॉपर हो, प्रॉपर ड्रेसअप के अंदर, और एक क्लीन फेस के साथ आप पिक्चर लें। सो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे आपका। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ द पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल पासपोर्ट, और इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट की कलर कॉपीज़, पेज 1 और पेज 2 की कलर्स कॉपीज़ करें और इसको कोशिश करें कि अटेस्ट करवाएं। ये एप्लीकेंट की ज़िम्मेदारी है। जब आप अपोस्टाइल करवाते हैं तो उस दौरान इन चीज़ों को तमाम एक सेट बना के इसको अटेस्ट करवाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ द original CNIC of the applicant plus the color scan copy of the CNIC, और ये भी अटेस्ट होना चाहिए लाइकवाइज जिस तरह आपने पासपोर्ट को अटेस्ट करवाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ द बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट बड़ा ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है और ये नादरा से आजकल इशू होता है। जो आपका जो भी यूनियन काउंसिल है उससे आपको ये मिलेगा। अगर आपने नहीं भी बनाया है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएं किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास या किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास फॉर द वर्क परमिट, आप उसी दिन से इसके ऊपर काम करें, बिकॉज समटाइम्स कुछ यूनियन काउंसिल्स में इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर कि ये डॉक्यूमेंट बड़ा ज़रूरी और ये आपके पास होना चाहिए। देन कमिंग टू द नोला ओस्टा। नोला ओस्टा इज़ द वर्क परमिट जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। इस तरह का एक नोला ओस्टा आपका होता है। ये आपके पास नॉर्मली ओरिजिनल भी आपको मिल जाता है, समटाइम्स ओरिजिनल नहीं मिलता तो आप अपनी कलर कॉपी अपने पास ले जाएं। कोशिश करें कि 100 ग्राम या 120 ग्राम पे जितने भी आप फ़ोटोकॉपीज़ ले रहे हैं वो कलर कॉपीज़ होने चाहिए और 100 से 120 ग्राम पेपर के ऊपर, अच्छे क्वालिटी के पेपर के ऊपर ये होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ द NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये भी आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, तो ये आपके पास कलर प्रिंट में होना चाहिए और आपके फाइल का ये पार्ट होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विल बी द बिजनेस प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये भी आपको एम्प्लॉयर शेयर कर देता है। ये भी आपको कलर कॉपी रखनी है इसकी अपने पास। तकरीबन नॉर्मली 5 to 6 पेजेस का होता है, समटाइम 8 पेजेस का होता है, तो ये आपको लाजम चाहिए होता है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट भी आपको कलर प्रिंट में अपने पास रखवाना है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल अटैच करवाना है। अब आ जाते हैं हम आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में FRC के ऊपर। FRC 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर आपको सिर्फ FRC विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स चाहिए होगा। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको FRC विद वाइफ एंड किड्स प्लस MRC भी चाहिए होगा। और इसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आजकल अपोस्टाइल के अंदर भी मांग रहे हैं, एंड दैट इज़ द ओरिजिनल निकाहनामा। जो निकाहनामा का एक पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट आपके पास लाजिम होना चाहिए। इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अटैच कर सकते हैं अपनी वाइफ की CNIC की कलर कॉपी। ये भी ज़रूरी है, अगर आपके पास हो तो इट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट होगा दैट इज़ द एम्प्लॉयर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर नॉर्मली आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। आपके एम्प्लॉयमेंट के पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंशन होती है। इसके बाद आपका होता है फोकल पर्सन, जो आपका इटालियन फोकल पर्सन है उसका पासपोर्ट और उसकी इटालियन ID कार्ड, जिसको हम वैसे नॉर्मली ब्लू कार्ड भी कहते हैं और कार्टा सियोर भी कहते हैं। ये जो आपका स्पॉन्सर होता है उसका ब्लू कार्ड ये लाजम अटैच होता है। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एजुकेटेड लोग हैं और अच्छे वर्क परमिट्स के ऊपर जा रहे हैं जिसमें एजुकेशन आपने मेंशन की है, तो उसमें आपके एजुकेशन डिग्रीज आपके मैट्रिक से लेके मास्टर्स या बैचलर जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वहाँ तक होनी चाहिए। हमेशा याद रखें ये HEC अटेस्टेड हो या IPCC अटेस्टेड हो, और इसमें आपका सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्ट दोनों होने चाहिए। बेशक अटेस्ट आप सिर्फ सर्टिफिकेट या सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट करा दें HEC IPCC से,
لیکن ہونے دونوں چاہیے آپ کے پاس. نیکسٹ از دا پولیو ویکسینیشن کارڈ. پولیو ویکسینیشن کارڈ آپ کسی بھی ہاسپٹل سے بنا سکتے ہیں, اور نارملی آج کل یہ جس طرح ہمارا CNIC یا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اس طرح کا ایک کارڈ آ گیا ہے, تو وہ آپ اوریجنل کارڈ بھی اپنے پاس رکھیں اور اس کی کلر کاپی بھی آپ اپنے پاس سیف رکھیں. نیکسٹ ڈاکومنٹ دیٹ از دا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ یاد رکھیں 180 days یعنی 6 months کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس ٹائم پہ آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کرا رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ویلڈ ہونا چاہیے. تو کوشش کریں جب آپ کا ورک پرمٹ نکل آئے اور آپ اپوسٹائل کے لیے ڈاکومنٹ سینڈ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بنائیں تاکہ آپ کے پاس ٹائم اس کے اندر کافی زیادہ ہو اور وہ ایکسپائر نہ ہو. نیکسٹ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے فائل کا پارٹ ہے اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے فائل میں لازم اٹیچ ہو. دیٹ از نارملی کالڈ دا SUI لیٹر یا کلیئرنس لیٹر بھی کہتے ہیں, یا اٹیلین لینگویج میں اس کو پورٹیلو یونیکو پر امیگریزیون کہتے ہیں اس کو. اچھا, یہ بیسیکلی امیگریشن پرپس کے لیے ہوتا ہے اور نارملی اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 1 month ہوتی ہے, 1 سے 2 months ہوتی ہے. تو یہ جب آپ اٹلی میں لینڈ کرتے ہیں یہ اس ٹائم پہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب تک آپ کا اوریجنل ورک پرمٹ ایشو نہیں ہو جاتا. اندر ڈاکومنٹ از دا پروف آف ریزیڈنس. پروف آف ریزیڈنس جو ہے وہ آپ کو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں پاکستان میں وہ آپ کو پروف دینا ہے. اس کے لیے آپ ایک ایفیڈیوٹ بھی دے سکتے ہیں اپنی یوٹیلیٹی بل لیٹسٹ اٹیچ کروا کے. اگر آپ کے والد صاحب کے نام پہ آپ کے نام پہ پھر تو بہت اچھا ہے, پھر آپ اونرشپ ڈاکومنٹس وغیرہ دکھا سکتے ہیں اور اس کی یوٹیلیٹی بل لیٹسٹ اٹیچ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ اٹیچ کرا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر پہ لینڈ لائن یا کوئی بھی انٹرنیٹ سروس اویلیبل ہے اس کے بلز جو آپ کے آتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹائٹل ڈیڈ یا لیز ایگریمنٹس آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے اندر لگا سکتے ہیں. اچھا, نیکسٹ از دا پروف آف پیمنٹ. پروف آف پیمنٹ بیسیکلی ہوتی ہے جو آپ نے ویزا یا ویزا ریلیٹڈ سروسز کی جو فی پے کی ہوتی ہے, نارملی یہ آن لائن ہوتی ہے. تو جب آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے اس کی آپ نے جو بھی پروف ہے وہ اپنے پاس سیو کرنا ہے PDF فارم میں اور اس کی پرنٹ نکال کے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, کیونکہ جو VFS گلوبل کے آفیسز ہیں وہاں پہ کیش نہیں ایکسیپٹ ہوتا. سو یو مسٹ بی ہیونگ دیٹ. نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پروف آف فنڈس. سو پروف آف فنڈز کیوں ضروری ہے؟ پروف آف فنڈس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پاس منیمم آپ نے اپنا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے اپنا, اگر آپ کا ہے تو ویل اینڈ گڈ, یا جو آپ کا گارڈین ہے اس کا آپ دے سکتے ہیں, جیسے آپ کے بڑے بھائی ہیں, والد صاحب ہیں آپ کے, تو ان کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے لیٹسٹ 3 months کا لگانا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں کتنے پیسے ہونے چاہیے دیٹ از امپورٹنٹ. سو نارملی آپ کا جو یہ پروسیس ہوتا ہے یہ 1 month ہوتا ہے آپ کے اٹلی میں پہنچنے کے بعد. تو اس دوران جو آپ کے پاس ہے ایٹ لیسٹ 30 euros پر ڈے کے حساب سے فنڈز ہونے چاہیے. سو اگر ہم 30 × 30 دن کر لیں تو یہ بنتا ہے تقریباً 900 euro وچ از اراؤنڈ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کے درمیان. سو دا سیف بیلنسز کہ آپ کے پاس تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں, اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا ہو ایٹ لیسٹ 3 months اولڈ. اس کے ساتھ آپ بینک مینٹیننس لیٹر بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کا امپلائر جو ہے اٹیلین یا اسپانسر ہے وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو نارملی اس کیس میں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میں پرووائڈ کرتا ہوں, تو ایک ڈاکومنٹ ہے جو اس کو کہتے ہیں فیڈیسیون بینکاریا یا لیٹر آف اسپانسرشپ. یہ وہ پھر اٹیلین بینک سے لیتا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. سو دس از آلسو این امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو کہ آپ کے ایمبیسی ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. نیکسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے پروف آف اکوموڈیشن. پروف آف اکوموڈیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کا ورک پرمٹ جو کویستورا ہے اٹلی وہ ایشو نہیں کر دیتا تو تب تک آپ کے پاس ایک پروف آف ریزیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ نے اٹلی پہنچ کے کہاں پہ رہنا ہے. سو دس از آلسو این امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. نارملی اگر آپ کا امپلائر آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے تو یہ ڈاکومنٹ آپ کو امپلائر ہی پرووائڈ کرے گا. سو یو مسٹ بی ہیونگ دیٹ. ان کیس نہیں ہوتا تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ booking.com سے جانا ہے اور جس ایریا میں آپ کا امپلائر ہے اس ایریا میں یا آپ Airbnb یا booking.com سے ایک بکنگ کر لیں گے. بہتر تو یہ کہ booking.com کا کریں, نمبر آف ڈیز اس حساب سے سلیکٹ کریں اور آپ اس کو ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ اپنے ڈاکومنٹس میں مین فائل میں اٹیچ کرائیں. نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے جی آپ کا پروف آف ٹرانسپورٹ. پروف آف ٹرانسپورٹ کیا ہے کہ آپ کس طرح جائیں گے اٹلی میں یا شنجن ریجن جو ہے اس میں آپ کیسے انٹر ہوں گے. سو یو مسٹ بی ہیونگ دیٹ ڈاکومنٹ. چونکہ آپ ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ نہیں چاہیے ہوگا, 1 سائڈڈ ٹکٹ چاہیے ہوگا, ایک کنفرم ٹکٹ آپ کا ہونا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے اچھا اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ ہوگا کہ جو امپلائر کا ریپرزینٹیو آپ کو ریسیو کرے گا فرام دا ایئرپورٹ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. نارملی اس کی ہم جو ہے وہ امپلائر ہی ڈیٹیل پرووائڈ کر دیتا ہے. اس میں اس کی کار رجسٹریشن ہوتی ہے,
اس کا EU ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاسپورٹ یا جو وہاں کا ID کارڈ ہے وہ ساتھ اٹیچ کر لے تو اٹس بیسٹ. نیکسٹ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے ٹریول انشورنس. شینجن کنٹریز میں چاہے آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں یا ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس ٹریول انشورنس کا ہونا بہت ضروری ہے. دس از اے مسٹ ریکوائرمنٹ. ٹریول انشورنس کتنے اماؤنٹ کا ہونا چاہیے, کوشش کرنی ہے آپ کے جب آپ ٹریول انشورنس لیں, نارملی وہ آپ کو بہت سستا مل جاتا ہے. کسی بھی اچھے ٹریول ایجنٹ سے آپ رابطہ کریں گے, ہم بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو نارملی 7,000 سے لے کے 15,000 کے اندر مل جاتا ہے. اس میں آپ کی کورنگ جو ہوتی ہے نارملی 30,000 یوروز تک ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ اس کو ورلڈ وائڈ یا پھر شینجن جو کنٹریز ہے اس میں کورنگ آپ کی ہونی چاہیے. تو جو شینجن میں جا رہے ہوتے ہیں وزٹ ویزا پہ بھی, ان کے نارملی شینجن کنٹریز کی ہی وہ کورنگ دے دیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے تب تک جب تک آپ کا یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں پرمیزو دی سوجیورنو. سو اٹ از لائک نارمل جو اٹلی ریزیڈنٹ کو ایک میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے, جب تک کویسٹورا وہ آپ کو ایشو نہیں کرا دیتی تب تک آپ کا یہ انشورنس آپ کو کورنگ دے گا کہ خدا نخواستہ ان کیس آف کوئی ایویکیشن اور ریپیٹریشن ہو یا ایمرجنسی ٹرانسپورٹ کرنا ہو یا کوئی بھی ایمرجنسی آپ کو ان آؤٹ ہاسپٹل میں آ جائے تو اس کیس میں آپ کی ہیلتھ کوریج ہونی چاہیے. سو یہ کمپلیٹ فائل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے, کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کا امپلائر دے گا, آپ نے اپنے پارٹ پہ اپنے جو آپ کے تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے دینا ہے, جس میں سے نمبر 1 آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ پکچر ہے, اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کی CNIC ہے, آپ کی FRC ہے, آپ کی MRC ہے, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ڈومیسائل ہو گیا آپ کا, نکاح نامہ اوریجنل اپنے پاس رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ایجوکیشن ڈاکومنٹس, آپ کے ایکسپیرینس لیٹر, ویکسینیشن کارڈ آپ کا ہو گیا, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہو گیا, اور آپ کا پروف آف ریزیڈنس جو یہاں پہ جدھر آپ رہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپلیکنٹ پرووائڈ کرتا ہے, اینڈ یو مسٹ بی ہیونگ دوز ان یور فائل بائی دا ٹائم جب آپ اٹلی ایمبیسی میں جائیں اور اپنا ویزا کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. منصوری امیگریشن کنسلٹنٹس تمام یورپین کنٹریز کے ورک پرمٹس پرووائڈ کر رہی ہے ود 100% شورٹی. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپوسٹائل سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو فردر کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو سو ڈو کانٹیکٹ اس آن آور UN نمبر یا وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ, اور اس چینل کو لازم لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کیونکہ ہم بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ریگارڈنگ امیگریشن اس پہ شیئر کرنے والے ہیں. تھینک یو.